نمازی کا اپنا عکس نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی ہو گیا۔ کیا فرض نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز روزانہ کی روٹین میں نماز کروانا جائز ہے؟ یعنی جو پڑھ چکے ہوتے ہیں وہی کرواتے ہیں یا دوسرے لوگ آ کے کرواتے ہیں؟ دوسرے کام ہوتے ہیں، بعد پڑھ لیتے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں وہ صدقہ کر رہا ہوں میں، نفل پڑھ اچھا، کوئی حرج نہیں، صدقہ کی تو اجازت ہے۔ صدقہ ایک شخص آپ کے ساتھ پڑھ چکا تھا، ایک دوسرا بعد میں آیا تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ صدقہ کرے؟ صحابی تیار ہو گیا، آپ نے فرمایا اس کے ساتھ مل کے جماعت کرا لیں۔ ایک اجازت۔ دوسرا یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو لیٹ کرنا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی مسجد میں فرض کیا کہ جی عشاء کتنے بجے ہوتی ہے؟ 7:15۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7:15 ہی ہوتی ہے، تو آپ اس حساب سے آ جائیں تاکہ آپ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ آ تو رہے تھے 7:15 کے حساب سے، راستے میں آپ کی گاڑی پنچر ہو گئی، اب آپ پنچر لگوانے چلے گئے، اب جب تک آپ مسجد پہنچے تو جماعت ختم ہو چکی تھی۔ اب کوئی حرج نہیں، آپ جماعت کروائیں۔ اس طرح آپ 2 کی کیوں قید لگاتے ہیں؟ اب 10 بھی جماعتیں ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی منع نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام نے آپ سے مسئلہ پوچھا، جب آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے ایسے حکمران آئیں گے جو نمازوں کے اوقات کو جان بوجھ کر لیٹ کریں گے، ضائع کریں گے، صحابہ نے کہا یار، یعنی مثال کے طور پر اگر عصر کی نماز فرض کیا کہ آپ کے ہاں 3:30 بجے ہے، 3:15 بجے، کہ اگر 3:15 بجے عصر کی نماز ہے، اب وہ آ کے کہ 4:30 بجے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کے وقت کو ضائع کرنے والی بات۔ تو آپ نے فرمایا ایسے ایسے حکمران آئیں گے جو نمازوں کے وقت کو ضائع کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو حکمران ہوتے تھے نا، وہ مسجد میں نماز بھی وہی پڑھاتے تھے، یعنی اب تو حکمرانوں کا معاملہ ہی الگ ہے، مسجد والا معاملہ الگ ہے، اقتدار والا معاملہ الگ ہے۔ صاحب اقتدار اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ نماز پڑھا سکے، نہ کسی کی داڑھی ہوتی ہے، نہ قل ہو اللہ کسی کو پڑھنا آتا ہے، بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں۔ طواف بھی کرتے ہیں تو سفید جرابیں پہنی ہوئی ہوتی ہے اور اسی میں طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے حکمرانوں کو دین کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، تو اس وقت حکمران بھی ہوتے تھے، ممبر پہ خطبہ وہی دیتے تھے، مصلی پہ نماز وہی پڑھاتے تھے، جنازے وہی پڑھاتے تھے، ایسے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب وہ لوگ آ جائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے تم اپنی نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھ لو، اپنی نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھ لو، پھر جب حکمران آ کر کے جماعت کرائیں تو پھر ان کے ساتھ بھی پڑھ لو۔ پہلی تمہاری فرض ہو جائے گی، دوسری نفل ہو جائے گی، پھر اس کے ساتھ بھی پڑھ لو۔ اس کے ساتھ اس لیے پڑھنے کو کہا کہ کہیں یہ فتنہ پیدا نہ ہو کہ وہ بولیں کہ اچھا یہ فلاں 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 بندہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتا، تو پھر وہ حکمرانوں میں اور عوام میں ایک لڑائی اور تنازع کی صورت پیدا نہ ہو۔ تو وہاں بھی آپ نے 2 جماعتوں کی اجازت دی، تو یہ شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔